السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آپ سب کے بیچ میں اپنے آپ کو پا کر بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں. میں سوچ کر آئی تھی کہ آج بچوں کی تربیت سے متعلق کچھ باتیں کروں گی، لیکن میرے سامنے ماشاءاللہ بہت سی ینگ بچیاں بھی ہیں، اس لیے کچھ باتیں ان کے حوالے سے. مجھے بے پناہ مسرت ہے کہ الحمدللہ آپ نہ صرف یہ کہ اپنی دنیا حاصل کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کو اور خواتین کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بھی بہترین مواقع میسر ہیں. اور خاص طور پر یہ بات کہ جو کچھ آپ کو مل رہا ہے وہ خالص پیور ہے، جس کی اب دنیا میں بہت کمی ہو گئی ہے. کیونکہ جس طرح غذا میں خالص چیزیں کم ہو گئی ہیں، اسی طرح خالص دین کا ملنا بھی ایک بہت مشکل کام ہو گیا ہے. تو اس پر ہم سب اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. سورۃ التحریم کی آخری آیات کی وہ خاص طور پر خواتین سے متعلق تھی. اس میں بھی جو آخری آیت تھی وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. یہ آیت ایک مسلم خاتون کے لیے، ایک مسلم بچی کے لیے زبردست تعلیمات رکھتی ہے اپنے اندر. اس آیت میں مریم علیہ السلام کے پورے کردار کو چند لفظوں میں سمو دیا گیا ہے. بہترین کوالٹیز ہمارے سامنے رکھ دی گئی اور ہم سب کے لیے مریم علیہ السلام ایک بہترین رول ماڈل ہے. مریم علیہ السلام کی والدہ حنہ بنت فاقور، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کتنی نیک خاتون تھی، جنہوں نے اپنی اس بچی کو جب یہ ماں کے پیٹ میں تھی تو اللہ کے لیے آزاد کرنے اور اللہ کے لیے وقف کرنے کا عہد کیا تھا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی یہ تمنا، آرزو اور نظر بہت اچھی طرح قبول فرمائی. اور پھر جب مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی تعلیم و تربیت کا بھی بہترین انتظام فرمایا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. اللہ نے خود ان کی تربیت کا ذمہ لیا اور ان کو بہترین طور پر ایک بہت اچھی بچی بنا کر اٹھایا، کیونکہ ان سے ایک بڑا کام لینا تھا. اور وہ کام کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے. بہت بھاری ذمہ داری تھی ان پر. بہرحال وہ عام بچیوں سے مختلف طریقے پر ایک خاص ماحول میں پلی. ان کے آس پاس نیک لوگوں کی صحبت تھی. زکریا علیہ السلام ان کے کفیل تھے. وہ ان کی ضروریات یعنی دنیاوی یا مادی ضروریات پوری کرنے کے ذمہ دار تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے بہترین رزق کا انتظام کیا. آج کی گفتگو خاص طور پر اس ایک آیت کے حوالے سے کروں گی. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ. اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی، ان کی خاص خوبی کیا تھی؟ وہ کس چیز سے پہچانی گئی؟ وہ اپنی پاک بازی کی وجہ سے، پاک دامنی کی وجہ سے، اپنے حیا کی وجہ سے، اپنے آپ کو ہر برائی سے بچانے کی وجہ سے. اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر واضح الفاظ میں اس کا ذکر فرمایا، التی احصنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی. یعنی اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا. ایک لڑکی کے لیے، ایک عورت کے لیے جو اس کی سب سے بڑی خوبی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ پاک بازی، پاک دامنی. کہ وہ پاک دامن ہو، محسنہ ہو. اس کے شادی سے پہلے کسی مرد سے تعلقات نہ ہو، کسی لڑکے کے ساتھ دوستی نہ ہو، کسی کے ساتھ وہ محبت کی پینگیں نہ بڑھائے. والدین تو چاہتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو پروٹیکشن دیں، لیکن بعض اوقات ماحول کے اثرات سے ایسے ایسے فتنے سامنے آتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی. اور آج کے دور میں گھر کے اندر ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں. ٹیلی ویژن بھی اب بہت پیچھے رہ گیا ہے، موویز بھی پیچھے رہ گئی ہیں.
انٹرنیٹ کے فتنے سے جو کچھ سامنے آ رہا ہے اور جس طرح پورنوگرافی اور فحاشی اور بے حیائی اور ہر قسم کی تصویروں سے اور ہر قسم کی عریاں چیزوں سے ہماری ینگ نسل کو ایکسپوز کیا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اور خصوصاً اس وقت جب بچیوں کی شادی نہیں ہوتی ہے، شادی میں تاخیر ہو جاتی ہے اور جوانی کی عمر ڈھلنے لگتی ہے، تو ان کے لیے آزمائش اور بھی بڑھ جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی تعریف کتنے خوبصورت الفاظ میں کی، اور سب سے پہلے یعنی آگے بھی ان کی تعریف میں چیزیں آ رہی ہیں، لیکن جو پہلا ان کو کریڈٹ ملا یا پہلا جو آنریبل لقب ان کو ملا یا ان کی تعریف کی گئی، وہ کیا تھی؟ التی احسنت فرجہا. اس لیے میری پیاری بیٹیوں، پیاری بہنوں، ہم سب کو اپنے آپ کو اس معیار پر قائم رکھنا ہے، اپنی عزت، اپنی حیا کی حفاظت کرنی، اپنے جسم کی حفاظت کرنی. اور سورۃ الاحزاب کی خوبصورت آیت جس میں ازواج مطہرات کا کردار بتایا گیا، ازواج مطہرات کو بھی کیا حکم دیا گیا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو اور دور جاہلیت کا تبرج یعنی اپنی زیب و زینت اور اپنے خوبصورتی، اس کا اظہار نہ کرو، اس کو ظاہر نہ کرو. اور وہ ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہیں. پہلی قوموں میں سے حضرت مریم، حضرت آسیہ جن کا ذکر سورۃ التحریم کے آخر میں آتا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور بنات. ان سے بڑھ کر اس امت میں معزز اور چنا ہوا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر کس کی شان ہو سکتی؟ یعنی خواتین میں سے کس کا مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے؟ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے چنا، وہ کتنی پاک دامن اور کتنی پاک باز ہو سکتی. لیکن اس کے باوجود انہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ گھروں میں ٹک کے رہو اور اگر باہر نکلنا بھی پڑے تو کیا کرو؟ زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو. اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ اہل بیت سے سارا رچ دور کر دے اور ان کو اچھی طرح پاک کر دے. یعنی یہ حکم اس لیے دیے جا رہے ہیں. زکوٰۃ بھی تطہیر کا ذریعہ ہے، صلاۃ بھی تطہیر کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے صلاۃ اور زکوٰۃ کے علاوہ جو خاص طور پر حکم ہے وہ کیا؟ کہ وہ اپنی زیب و زینت، اپنی خوبصورتی، اس کی نمائش نہ کرے، اس کی حفاظت کرے، حیا سے کام لے. ان کے ذریعے دراصل ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ انسان کو ایک تو براہ راست حکم ملتا ہے، جیسے سورۃ الاحزاب کی ایک اور آیت میں آتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کس کو؟ لازواجک، اپنی بیویوں کو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، اور صرف اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو نہیں، ونساء المؤمنین، اور ساری مومن عورتوں کو کیا کہہ دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، یدنین علیہن، کہ اپنے اوپر سے اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیں، من جلابیبہن. ازواج مطہرات، بنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری مومن عورتوں کے لیے یہ حکم ہے. یہ بھی کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ مردوں سے زیادہ عورتوں کے لیے، یعنی مردوں کے لیے بھی صلاۃ اور زکوٰۃ ہے، عورتوں کے لیے بھی صلاۃ اور زکوٰۃ ہے، لیکن عورتوں کے لیے ایک حکم زائد بھی ہے. اور وہ حکم کیا ہے؟ اپنی حیا کی پاسداری، اپنے لباس اور اپنی زیب و زینت، ان تمام چیزوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی پابندی. لیکن صرف لباس اور صرف ایک خاص سٹائل بنا لینے سے بھی بات نہیں بنتی جب تک دل کے اندر حیا نہیں. یہ تو حیا کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ایک آؤٹر گارمنٹ ہے، لیکن اصل چیز پھر کیا ہے؟ کہ دل کے اندر حیا ہو، آنکھوں میں حیا ہو،
کیونکہ جب تک اندر حیا نہیں، دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، تقوی نہیں ہوگا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات عورتیں پوری کی پوری ڈھکی ہوتی ہیں، اس کے باوجود غلط کام کر رہی ہوتی ہیں اور وہ دوسروں کے نوٹس میں بھی آ رہا ہوتا ہے. برقع پہن کے حجاب کے اندر بھی وہ مردوں سے اس طرح چہک چہک کے باتیں کرتی ہیں کہ جس سے منع کیا گیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں. ایمان کی 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، جن میں سے ایک شاخ حیا ہے. حدیث کے مطابق حیا جب دل سے نکل جاتا ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہیں، ساتھ ساتھ ہیں. اگر حیا ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو حیا بھی ہوگا. لیکن اگر حیا رخصت ہو گیا تو ایمان بھی رخصت ہو گیا. اور حیا سارے نیک اعمال کی بنیاد میں ہے، کیونکہ جب انسان کے اندر حیا نہیں رہتا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہیں تو پھر جو چاہو کرو. تو حیا انسان کو خوبصورت بناتا ہے، حیا انسان کو نیکی پر اکساتا ہے، حیا انسان کو بری عادات، برے اخلاق، برے معاملات اور برے کاموں سے روکتا ہے. وہ ایک نفسی حالت ہے، یعنی انسان کے اندر کی ایک ایسی کیفیت ہے، وہ اندر کا ایک ایسا احساس ہے کہ جو انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنی نگاہوں، اپنے کانوں، اپنے قدموں سے کوئی غلط کام نہ کرے، روک لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے. یعنی حیا برائیوں، برے اخلاق اور برے کردار کے لیے ایک رکاوٹ بن جاتا ہے، ایک آڑ بن جاتا ہے، اور اس طرح انسان کو خوبصورتی دیتا ہے. حیا کا لفظ بھی آپ دیکھیے تو حیات سے ہے. حیات کہتے ہیں زندگی کو. تو یہ کس کی زندگی ہے؟ حیات القلب ہے، دل کی زندگی ہے. کیونکہ اگر حیا ختم ہو جائے، مر جائے، نکل جائے تو پھر انسان کا دل بے حس ہو جاتا ہے. پھر انسان ہر طرح کی برائیاں کرنے لگتا ہے اور وہ برائیاں اس کے دل کو سخت کر دیتی ہیں. پھر انسان گناہ کرتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں رہتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں نے ایک بڑی عمر میں جا کر اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کیا، حجاب وغیرہ کیا، تو اگر وہ اپنا پاسٹ دیکھیں تو بہت سے لوگوں نے اپنا تجربہ مجھے یہ بتایا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں تو کبھی احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں حیا رکھی ہے. چھوٹے سے بچوں کو بھی آپ دیکھیں کہ اگر ان کی نکر ذرا نیچے ہونے لگے تو کھینچنے لگتے ہیں. بعض بچے سوتے ہوئے بھی اپنے کپڑے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، شرم آتی ہے ان کو. چھوٹے چھوٹے بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح وہ لوگوں کے آگے آنے سے شرماتے ہیں، اپنا منہ ڈھانک لیتے ہیں، اپنے منہ اپنے ماں کے گودی میں چھپانے لگتے ہیں. آپ کسی چھوٹے سے بھی بچے کو جس کو بھی بولنا بھی نہیں آتا، آپ اس کو کہیں ادھر میں اٹھاؤں تمہیں، تو ایک دم کیا کرتا ہے؟ شرما کے اپنا منہ دوسری طرف کر لیتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے، تو آپ سے حیا کرتا ہے. تو یہ انسان کے اندر اللہ نے فطری طور پر یہ چیز رکھی ہے. لیکن بعض اوقات ہماری فطرت کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں. کس چیز کے؟ ماحول کے، اثرات کے، اور معاشرے کے مختلف جو رسم و رواج اور کلچر ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک لیئر آنے لگتی ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اور جن کے ماں باپ مسلمان بھی ان کو بناتے ہیں تو بعض اوقات کلچر، آباء و اجداد کی پیروی اور تقلید اور رسم و رواج کی وجہ سے وہی بنا دیتے ہیں جو ان کا ماحول ہوتا ہے. تو پھر وہ جو اصل اللہ نے حیا رکھی یا ایمان رکھا انسان کے اندر، دین کی خواہش رکھی یا اپنی ایک پہچان رکھی، وہ ساری پردے میں چلی جاتی ہے، وہ چھپ جاتی ہے. پھر انسان بے حس ہو جاتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں رہتا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ جب تم حیا نہ کرو پھر جو جی چاہے کرو، کیونکہ انسان پھر نڈر سا ہو جاتا ہے اور بے پرواہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہم سب کو اس چیز کی کوشش بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، اور شعوری طور پر اس کیفیت کو اپنے اندر لانا ہے. تو حیا جو ہے ایسے کام کرواتا ہے انسان سے جس پر اس کی پکڑ نہیں ہوتی،
یا جس سے وہ عیب دار نہیں ہوتا. دوسرے لفظوں میں حیا انسان کو عیب دار ہونے سے بچاتا ہے. اب یہ جو عیب ہوتا ہے, برائی جو ہوتی, بد اخلاقی جو ہوتی, یہ انسان کو کیا بنا دیتی؟ انسان کی ویلیو گھٹا دیتی. جس کے اندر حیا ہوتا ہے وہ اس کو ایسی برائیوں سے بچاتا ہے. لہذا نتیجہ تن کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر بہت سی خوبیاں پیدا ہو جاتی. اب آپ دیکھیے کہ انسان کو کس کس چیز سے حیا کرنا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے شرمانا چاہیے. وہ کس طرح؟ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم سب تو کرتے ہیں. فرمایا یہ نہیں, اللہ سے حیا کرنا یہ ہے کہ انسان اپنے سر اور جو کچھ اس کے اندر ہے, اور اپنے پیٹ اور جو کچھ اس کے اندر ہے, اس کی حفاظت کرے. سر کے اندر کیا ہے؟ دماغ ہے, خیالات ہیں. پیٹ کے اندر کیا ہے؟ کھانا پینا اور شرمگاہ ہے, اور انسان کے سینے میں اس کا دل ہے. تو گویا دل میں جو خیالات آتے ہیں, پیٹ میں جو لقمہ لے کے جاتا ہے, اور انسان کے جو ازدواجی تعلقات ہیں, یا انسان کے جو مرد اور عورت کے تعلقات ہیں, ان کے اندر بھی ایک حیا ہو, اور یہ حیا اللہ تعالی سے ہو. اب ہم کیا سوچ رہے ہیں اس وقت؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں بیٹھ کے؟ کوئی نہیں جانتا. کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. ہمارے دل میں کیا کیا خواہشات ہیں, کیسے کیسے خیالات ہیں, اس میں ایمان کی حرارت ہے یا نفاق کا اندھیرا ہے, اس میں کسی کے لیے حسد ہے یا حقد ہے یا غل ہے یا نفرت ہے, بغض ہے, کسی کو نہیں پتا, اللہ کو پتا ہے. اب ہم اپنے دل میں یہ چیزیں نہ رکھیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ کب یہ ہو سکتا ہے؟ صرف اس وقت جب ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. دیکھیے کہ جب کسی نے آنا ہوتا ہے تو ہم ہر چیز صاف کرتے ہیں نا, گھر صاف کرتے ہیں نا, ہم ہر گندی چیز کو یا ڈھانک دیتے ہیں یا صاف کر دیتے ہیں یا چھپا دیتے ہیں, اس میں کپڑا ڈال دیتے ہیں. کیوں؟ کہ مہمان آ رہے ہیں, فلاں آ رہا ہے, وہ کیا کہے گا, کیا انہوں نے گھر کو کپڑ خانہ بنا رکھا ہے. اور جب کوئی جتنا اسپیشل آتا ہے اس کے لیے ہم اتنا اسپیشل پریپیئر کرتے ہیں اس کو, کہ وہ دیکھے گا تو کیا کہے گا. بندہ مومن بندوں سے زیادہ اپنے رب کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرا رب میرا دل دیکھتا ہے, میری سوچوں سے واقف ہے, میں کیا کر رہا ہوں تنہائی میں, لوگوں سے چھپا کر, کسی کو نہیں پتا, اس کو پتا ہے, اس کو پتا ہے. مجھے یہ نہیں سوچنا. شیطان تو چاہتا ہے وسوسے ڈالے, لیکن جس دل کے اندر حیا ہوتا ہے, ایمان ہوتا ہے, وہاں شیطان کا تیر آ کے لگتا ہے وسوسے کا, تو وہ ایمان کی حرارت اس کو جلا دیتی. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا, فوراً ان کو ہوش آ جاتی. فاذا هم مبصرون, وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ اوہ یہ کیا ہوا, یہ کیا چیز آ کے لگی. یعنی شیطان کا وسوسہ جو برا برا خیال ڈالتا ہے, چاہے وہ کسی انسان کے بارے میں ہو, چاہے کوئی بے حیائی کا خیال ہو, چاہے کوئی بری چیز ہو جس کے بارے میں ہمیں نہیں سوچنا چاہیے. ہم جب کچھ دیکھتے ہیں غلط, چاہے وہ ٹیلی ویژن پہ ہو یا کمپیوٹر کی اسکرین پہ یا فیس بک پہ یا کہیں پر بھی, کسی بھی بری ویب سائٹ پہ, اماں ابا سو رہے ہیں, بہن بھائی بھی سو رہے ہیں, ہم اکیلے ہیں, ہمارے موبائل پہ ہے سب کچھ, ہم دیکھ رہے ہیں. کون دیکھتا ہے اس وقت؟ ہمیں کون دیکھ رہا ہے اس وقت؟ اللہ تعالیٰ. اگر حیا ہوگا, ایمان ہوگا, تو فوراً انسان ڈر جائے گا. انسان سوچے گا اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ اس نے اپنے دل کو کیسا کباڑ خانہ بنا رکھا ہے, اس کی نگاہیں کیا دیکھ رہی ہیں. میوزک سنتے وقت کیا خیال آئے گا؟ کسی کو نہیں پتا ہم کیا سن رہے ہیں. ہو سکتا ہے اماں کو دھوکہ دے رہے ہوں کہ ہم تلاوت سن رہے ہیں, لیکن ایک بٹن بدلنے کی دیر ہوتی ہے نا, اسی گیجٹ سے ادھر سے ادھر, اوپر سے نیچے کسی اور چیز پہ کلک کر دیں. کسی کو نہیں پتا, کوئی نہیں دیکھتا. اور اب تو اتنے چھوٹے چھوٹے وہ کانوں میں ڈالنے والے ہوتے ہیں کہ
ہم لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے بھی چھپا کے سب کچھ سن سکتے ہیں. کوئی نہیں دیکھ سکتا, کوئی نہیں جانتا. کون دیکھتا ہے, کون سنتا ہے, کون جانتا ہے؟ کون ہے السمیع العلیم؟ کون؟ اللہ. تو جب تک اس سے حیا نہ کریں گے, جب تک اس سے نہیں ڈریں گے, جب تک اس سے نہیں شرمائیں گے کہ وہ کیا کہے گا کہ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا سوچے گا, مجھے تو اس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے, اس نے میرا حساب لینا ہے, اس نے مجھ سے پوچھنا ہے. میں بھلا کسی نان محرم سے چھپ کے کہاں سے باتیں کر سکتی ہوں؟ میں گندی گندی باتیں نہیں کر سکتی, میں اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہیں نکال سکتی, میں کسی لڑکے سے دوستی نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اس کو پتہ چل جائے گا. میں کہاں چھپ کے ملوں کسی سے؟ کہیں نہیں چھپ سکتی. وہ دیکھتا ہے, ہر جگہ وہ دیکھتا ہے. عالم الغیب والشہادہ, سامنے بھی, حاضر بھی اور چھپے ہوئے بھی, سب کچھ اس کا نظر آتا ہے. رات کے اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے جب کوئی نہیں دیکھتا ہمیں. زمین کے اوپر بھی دیکھتا ہے, پانی کے اندر تہوں میں بھی دیکھتا ہے, زمین کے اندر بھی دیکھتا ہے, اور زمین کی گیلی مٹی اور جو اس کے نیچے وہ بھی سب اس کو پتا ہے. وہاں کیا کیا ہے ہمیں نہیں پتا. تو سب سے پہلے ہمیں کس سے حیا کرنا ہے؟ اللہ تعالی سے. اور اس سے حیا کی وجہ سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے, نان محرم کو نہیں دیکھنا. کیونکہ صرف مردوں کے لیے نہیں حکم, عورتوں کے لیے بھی ہے نا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اور آیت آگے تک. کیا مطلب ہے؟ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, ہم ہیں نا مومنات, ہے نا, الحمدللہ اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے, سب سے بڑی دولت جو دنیا میں کسی کو ملے. کیا کریں وہ؟ یغضضن من ابصارہن, نگاہیں جھکا کے رکھیں. کس چیز سے؟ جن چیزوں سے اللہ نے دیکھنے سے منع کیا. یہ نہیں کہ ہم مردوں کو ویسے نہ دیکھیں اور ان کی تصویریں دیکھتے رہیں, یا بل بورڈز پر جو خوبصورت تصویریں ہوں مردوں کی وہ دیکھنا شروع کر دیں. نو, نہ تصویروں میں ہمیں اس طرح گھور گھور کے کسی مرد کو دیکھنا ہے, اور نہ ہی عملی زندگی میں دیکھنا ہے, سوائے اس کے کہ جس کو دیکھنا اللہ نے حلال قرار دی. ہاں, ضرورت کے وقت کسی سے بات کرنی ہو تو انسان کر سکتا ہے, اس کی اللہ نے اجازت دی ہے, لیکن بری نظر سے دیکھنا منع ہے. یعنی حیا والی نظر سے دیکھنا ہے, بے حیائی والی سے نہیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, وہی صفت جو مریم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے بتائی, وہی ہم ہر مومن عورت کے لیے. زنا سے پرہیز, اپنے لباس کو اس طرح رکھنا کہ جس سے ہمارے قابل شرم حصے کسی کو نظر نہ آئے, سی تھرو نہ ہو, ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کا ایک ایک حصہ الگ الگ نظر آ رہا ہو, گویا لباس پہنا ہی نہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں, اور ان کا انجام بھی بڑا ہولناک بتایا گیا ہے. آپ کو وہ حدیث یاد ہے جو مسلم میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں, صنفان من اہل النار لم ارہما, عورتوں سے متعلق, ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. کیا مطلب ہے؟ وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوں گی مگر پھر بھی برہنہ معلوم ہوگی, لباس پہن کر بھی ننگی دکھیں گی, دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی, اٹریکٹ کریں گی اپنے لباس کے ذریعے. ایسا لباس پہنے گی, ایسے چلے گی کہ دوسرے ان کی طرف مائل ہوں, اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی, یعنی مردوں کے پیچھے جائیں گی. ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ایک طرف کو جھکے ہوئے ہوں گے, یعنی سر کے سٹائل اور پھر سر پہ بالوں کے سٹائل. اور کوہان کس طرح بنتی ہے؟ جب بہت بڑا جوڑا پیچھے بنا لیا جائے. یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی, بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی, اگرچہ جنت کی خوشبو اتنی اور اتنی دور سے آتی. متفق علیہ روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ نے اس کو روایت کیا ہے. تو ہمیں اپنے لباس, اپنی چال, اپنی شرمگاہ, ان سب چیزوں کی حفاظت کرنی ہے. اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ پابندیاں لگائی ہیں وہ دراصل ہمارے فائدے کے لیے لگائی ہیں, ہمیں محفوظ کیا ہے, ہمیں عزت بخشی ہے, تو اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے.
اور یہ اسی صورت میں ہو سکتی جب انسان کے اندر یہ خیال آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا شوہر نہیں دیکھ رہا، میرا بھائی نہیں دیکھ رہا، میرا باپ نہیں دیکھ رہا، میری ماں نہیں دیکھ رہی، میرے اور کسی کو نہیں پتا، لیکن میرا رب ہر جگہ دیکھ رہا ہے، میں کہاں چھپ سکتی ہوں؟ کہیں بھی نہیں چھپ سکتی. پھر آپ دیکھیے ملائکہ سے حیا. ملائکہ سے حیا کیا ہوتا ہے کہ انسان تنہائی میں بھی ننگا ہو کے نہیں بیٹھتا، کیونکہ انسان اگر اپنے جسم کے بھی قابل شرم حصوں کو بار بار دیکھے، یعنی ایک تو نا ضرورتاً نہاتے وقت انسان نہا رہا ٹھیک ہے، لیکن اپنے جسم کو بھی شیشے میں دیکھنا یا اس کے ساتھ کھیلنا یہ بھی درست نہیں، کیونکہ جب انسان لباس اتارتا ہے تو فرشتے اس سے پرے ہٹ جاتے ہیں، وہ حفاظت میں نہیں رہتا، پھر پروٹیکشن سے باہر آ جاتا ہے، پھر شیطان قریب آ جاتا ہے اور انسان کے اندر بے حیائی کے خیالات ڈالتا ہے، تو اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے. پھر اسی طرح لوگوں سے حیا. لوگوں سے حیا کیا ہے کہ انسان صرف یہ نہیں کہ ان کے ڈر سے کوئی کام چھوڑ دے، بلکہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے، ایسی گفتگو نہ کرے، ایسی بات نہ کرے کہ جو بدتمیزی اور بد اخلاقی میں آتی. آج کل آپ دیکھیے کہ ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہو گیا کہ ہم نے بچوں کو بہت آزاد چھوڑ دیا کہ وہ جس سے بھی چاہے بدتمیزی سے بات کریں، اور ہم کہتے ہیں بہت کانفیڈنٹ ہیں، بہت آؤٹ اسپوکن ہیں، بہت یہ اب ماڈرن دور کے بچے ہیں، یہ جیسے بھی چاہیں بڑوں کا مذاق اڑائیں. نہیں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بچوں کو حد الوسع بچپن سے ہی بڑوں کا ادب، احترام اور تمیز سکھانی چاہیے. منہ پھٹ ہونا کوئی خوبی کی بات نہیں، بدتمیزی سے بات کرنا کوئی بھلی بات نہیں. دوسرے کے ساتھ جب گفتگو کرے انسان تو اس کا مرتبہ اور مقام پہچانے. کس سے بات کر رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں. اور اسی میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنی قوم کا سب سے برا آدمی ہے، لیکن جب اس سے ملے تو بہت اچھی طرح ملے. حالانکہ آپ یہ کہہ سکتے تھے چونکہ یہ برا ہے اس لیے مجھے اس کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کرنی چاہیے. نہیں، کیونکہ اس سے ہمارے اخلاق پہ اثر پڑتا ہے. کوئی جیسا بھی ہے وہ اس کا معاملہ ہے، اس کا مسئلہ ہے، لیکن ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ باحیا ہونا چاہیے. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، چیخ چلا کے بات کرنا، بے دھڑک ہو کے دوسرے کا مذاق اڑانا، دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرنا، نہیں، ایسا نہیں. احترام سے بات کرنا. پھر یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے بھی حیا کرے، اپنے دل میں خود سے بھی خود بری باتیں نہ کرے، بلکہ ایسے خیالات کو جھٹک دے اور اس کی بجائے اچھے خیالات اپنے دل میں جنم دے. کیونکہ جیسی سوچ ہوتی ہے پھر وہی باتیں ہوتی ہے، ویسی گفتگو ہونے لگتی ہے، اور جیسی گفتگو ہوتی ہے پھر وہی ہمارے ایکشنز بننے لگتے ہیں. تو خود سے بھی حیا کرنا ضروری ہے. پھر انسان اپنے کاموں میں بھی، یعنی اپنی چال میں، اپنے رکھ رکھاؤ میں، اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے گھر میں، اپنے کام کی جگہ پر، اسکول جاتے ہیں تو اسکول میں، گلی سڑک بازار گاڑی ڈرائیور کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ بھی معاملہ کر رہے ہیں، ہر ایک میں ایک حیا. پھر اسی طرح انسان کے اوپر جب خوشی کا وقت آئے تو یہ نہ کہے تو زندگی میں ایک دفعہ آیا. بہت سے لوگ، بہت لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ جب شادی کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت سب حیا کی حدیں پار ہو جاتی ہیں، اور کبھی مووی میکرز آ جاتے ہیں، کبھی غیر محرم رشتے دار آ جاتے ہیں، اور لڑکیاں بالکل پتلے کپڑے پہن کے پورا میک اپ کر کے زیور کر کے سب کے لیے نمونہ نمائش بن کے بیٹھ جاتی ہیں. یہ حیا کے خلاف ہے، یہ مطلوب نہیں ہے. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی میں آتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ غم کے وقت بھی حیا، یعنی خوشی کے وقت بھی اور غم کے وقت. بعض لوگ ویسے کام ڈاؤن ہوتے ہیں، کام رہتے ہیں، کوائٹ ہوتے ہیں، بڑے ہمبل، بڑے اچھے، آپ ملیں تو بڑی عمدہ طریقے سے ملیں گے. لیکن جو ہی ان کے اوپر کوئی ایسا وقت آتا ہے جو ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے، یا کوئی غم آ جاتا ہے، کسی کی وفات ہو جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، یا کوئی ہرٹ کر دیتا ہے ان کو، تو انتہائی بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں شرماتے اور شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں اور برے برے لفظ منہ سے نکالنے لگتے ہیں. اگر کوئی جاہل ان کے ساتھ بدتمیزی کرے تو جواباً بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل، ان پڑھ، نہ سمجھ لوگ ان سے بدتمیزی کریں
غلط طریقے سے بات کریں تو وہ ان جیسی بات نہیں جواب میں کرتے. قالوا سلاما, کہتے ہیں السلام علیکم, اوکے ٹھیک ہے, بحث چھوڑ دیتے ہیں. اب مسئلہ ہم دیکھیے کہ بعض لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں, انہوں نے کوئی تمیز نہیں کہیں سے سیکھی ہوتی, انہیں نہیں پتا بڑوں سے کیسے بات کرنی, انہیں نہیں پتا بیگم صاحبہ سے کیسے بات کرنی. اب وہ مثلا بعضوں کے ڈرائیورز ہو سکتے ہیں اور ایسے کام کرنے والے ہو سکتے ہیں کہ جو بیچارے اپنے حالات کے مارے انہوں نے کہیں سے تعلیم تہذیب کچھ نہیں سیکھی. اب وہ جب آپ سے بات کرتے ہیں تو وہ ایک پڑھے لکھے انسان کی طرح بات نہیں کریں گے, اب وہ بدتمیزی سے بعض اوقات بات کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا جواب میں آپ بھی غصے میں آ جائیں گے؟ نہیں, بحث نہیں کریں, کچھ نہیں کریں, خاموشی اختیار کریں, سلام کر کے ایک طرف ہو جاؤ, جو آپ کو کرنا ہے ٹھنڈے دل سے کریں. تو یہ حیا کے منافی ہے کہ انسان غم میں, پریشانی میں, تکلیف میں کیسا ہو جائے, بد اخلاقی پہ اتر آئے, بری باتیں زبان سے نکالے, یہ اس کو حق نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اجتماعی معاملات میں جب ہم اکٹھے ہو کے کوئی کام کرتے ہیں, ٹیم ورک, ابھی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اتنے نیشنلٹیز کے لوگ اکٹھے ہو کر یہاں پر آپ کام کرتے ہیں, بہت ہی اچھی بات ہے, بہت پسندیدہ ہے, مطلوب ہے. لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جہاں بھی 4 لوگ اکٹھے ہو کے کام کرتے ہیں, خصوصاً مسلمز, آپس میں ٹکرانے لگتے, جھگڑنے لگتے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہونے لگتے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کام چھوڑ دیتے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف کرے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غیبت شروع کر دیتے. یہ سب بھی حیا کے منافی ہے. جو با اخلاق انسان ہوتا ہے, با اخلاق مومن ہوتا ہے, وہ ہر مومن کی قدر کرتا ہے. اب ہم بہانہ ڈھونڈتے ہیں کسی کی کوئی برائی تو ہاتھ آئے, اور اگر کسی کی تھوڑی سی کوئی تعریف کر دے تو ہم کہتے ہیں ہاں ہے, مگر تمہیں نہیں پتا یہ اور یہ اور یہ اور یہ بات بھی. یہ بد اخلاقی میں آتا ہے. یعنی اس وقت, خاص اس وقت کسی کی برائی کرنے کا کیا مقصد ہے. تو اجتماعی امور میں ایسا ٹیم اکٹھے ہو کر جب ہم کام کریں تو دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں, دوسروں کے نقطہ نظر کو بھی سن لیں. ہو سکتا ہے وہ آپ کے نقطہ نظر کے مطابق نہ ہو. کیا صحابہ میں مختلف امور پر اختلاف رائے ہوا تھا؟ کچھ چیزوں, کچھ معاملات میں ایک دوسرے سے رائے مختلف ہوئی تھی. اگر آپ قرآن مجید پڑھے, تفسیر پڑھے, تو بہت جگہ پر ابو بکر ایک بات کہہ رہے ہیں, عمر دوسری بات کہہ رہے ہیں. یہ نہیں کہ ابو بکر غلط تھے یا عمر غلط تھے, دونوں کا نقطہ نظر مختلف تھا. بعض اوقات حضرت عمر آپ دیکھیے کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے آ کے شکایت کی پانی نہیں, کھانا نہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اونٹ ذبح کر لیں, تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کر لو. لیکن حضرت عمر آگے فوراً کہ نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے یہ ذبح کر دیا تو یہ سفر کیسے پورا ہوگا. بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا. اب جنگ بدر کا موقع ہے, جنگ احد میں آپ دیکھیے مشاورت ہو رہی, کچھ کہتے ہیں شہر سے باہر جنگ کرے, کچھ کہتے ہیں اندر کرے. اختلاف ہو نا, اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ایک کی بات مان لی گئی تو وہ اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھے, جس کا نقطہ نظر نہیں ایکسپٹ کیا گیا وہ مورال اس کا ڈاؤن ہو جائے. کوئی بات نہیں, آج اس کی بات کل اس کی بات, آج اللہ تعالیٰ اس کو سجا دیں گے کل اس کو سجا دیں گے. جنگ خندق جب ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیے کہ کس کی رائے قبول کی گئی, کس کا مشورہ قبول کیا گیا. وہ ایک شخص تھا, کون تھے؟ سلمان فارسی. اور کامیاب ہوئے مسلمان, اللہ کی مدد آئی. تو جب لوگ آپس میں اجتماعی کاموں میں ہوں تو بھی کیا کریں, دوسرے کے نقطہ نظر کا احترام. اس وقت اس کا دل نہیں توڑنا اور اس کو کاٹنا نہیں اور اس کو رد نہیں کرنا, بلکہ بہت اہم طریقے سے تنقید کا بھی طریقہ اختیار کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت زیادہ حیادار تھے, کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے, اور کبھی کسی کو برا لفظ نہیں کہتے تھے, فاحش متفحش نہیں تھے, سب کا لحاظ کرتے تھے, دوسروں سے اچھی طرح بات کرتے تھے. جب کسی کی غلطی دیکھتے تو کیسے اصلاح کرتے تھے, وہ ادھر آ, کیا کیا تو نے, تم ہو ہی ایسے, کبھی اس لہجے میں بات کی. ہم کیوں اپنے بچوں سے ایسے بات کرتے؟
ہم کو کیوں دوسروں کے ساتھ اس طرح بات کرتے، کیوں دوسروں کو توہین کرتے ہیں، دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جملہ بولتے تھے؟ ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا، ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ پتا ہوتا تھا کس نے کیا ہے، پن پوائنٹ کر کے نہیں کہتے تھے تم نے کیا، تم کیا کر رہے ہو، نہیں، ما بال اقوام. یہ ہے حیا. چونکہ وقت کم ہے اس لیے واپس آپ کو لے جاتی ہوں حضرت مریم کی باقی صفات پر. احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا، اور کیا صفت تھی؟ وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ، حضرت مریم نے اپنے رب کے کلمات اور کتب کی تصدیق کی. بحیثیت ایک مسلمان لڑکی کے، ایک مسلمان عورت کے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی کتب قرآن مجید کی تصدیق کرنی. تصدیق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یا رب اس میں جو کچھ ہے کیا ہے؟ سچ. جو کچھ ہے سچ ہے. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ قانتین میں سے تھی. ہم سوچے کیا ہم ہیں قانتین میں سے؟ ان المؤمنون والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات. قانتہ وہ مومن عورت جس کے اندر اطاعت کی خو ہے، عاجزی ہے اور اطاعت میں دوام ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ اچھے کاموں کی طرف چل رہی ہے قدم بقدم. ایک مسلمان عورت کی زندگی کے دو اہم دور ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تیاری کا اور ایک ہوتا ہے پریکٹس کا. شادی سے پہلے ایک لڑکی مسلسل اپنے آپ کو تیار کرتی ہے، ایک بڑی ذمہ داری جو اللہ نے اس کو دی اس کو ادا کرنے کے لیے. جب شادی ہوتی ہے تو ایک اچھی مسلمان بیوی، اچھی مسلمان ماں بنتی ہے. لیکن ان دونوں اچھی کوالٹیز کے لیے کیا چاہیے؟ حیا، تقوی اور اللہ کے کلمات کی تصدیق اور اس کی کتاب کی تصدیق. اس لیے بچیوں سے میں کہوں گی کہ وہ شادی سے پہلے دین کا اچھی طرح مطالعہ کریں، اور خصوصاً ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی ماں کیا ہوتی ہے اس پر ضرور توجہ دیں، تاکہ جب آپ اس رول میں آئیں تو اس وقت ہاتھ پاؤں نہیں مارو کہ اب ہم کیا کریں، کیسے کریں. ہم اپنے بچوں کو دنیا بھر کے ہنر سکھاتے رہتے ہیں، لیکن جو کام انہیں کرنا ہی کرنا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ کرنے کی توفیق دے کہ جو واقعی ہمارے لیے نفع کا باعث ہو، اور مسلمانوں کے لیے بھی نفع کا باعث ہو، اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بھلائی کا باعث ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی اور خوش ہو. آپ سب کے پیشنس کا شکریہ. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.